حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آپ نبی کریم کے چچا زاد بھائی داماد اور خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ کی زندگی علم، شجاعت، عدل اور تقوی کی مثال ہے۔ ولادت اور ابتدائی زندگی۔ حضرت علی کی ولادت 600 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنی ہاشم سے تھا۔ آپ نبی کریم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ آپ کی پرورش رسول اللہ کے زیر سایہ ہوئی کیونکہ قحط کے دوران نبی کریم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ قبول اسلام۔ حضرت علی نے کم عمری میں اسلام قبول کیا۔ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بچوں میں شامل ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 10 سال تھی۔ آپ کا ایمان لانا اور نبی کریم کے ساتھ وفاداری آپ کی جوانی سے ہی نمایاں تھی۔ نبی کریم کے ساتھ وفاداری۔ ایک ہجرت کی رات۔ جب نبی کریم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت علی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رسول اللہ کے بستر پر سو کر کفار کو دھوکا دیا۔ 2 معاہدات۔ آپ ہر اہم معاہدے اور جنگ میں نبی کریم کے ساتھ رہے۔ غزوات میں شجاعت۔ حضرت علی نے تقریباً تمام بڑے غزوات میں حصہ لیا۔ آپ کی بہادری اسلامی تاریخ میں مشہور ہے۔ 1 غزوہ بدر۔ اپنے اس جنگ میں کئی مشرکین کو واصل جہنم کیا۔ 2 غزوہ خندق۔ مشہور جنگجو عمرو بن ابود کو حضرت علی نے شکست دی۔ 3 خیبر کی فتح۔ قلعہ خیبر کا دروازہ حضرت علی کی بہادری کی وجہ سے فتح ہوا۔ علم اور حکمت۔ حضرت علی کو نبی کریم نے اباب العلم، علم کا دروازہ، کہا۔ آپ نہایت ذہین علم دوست اور فقی تھے۔ آپ نے قرآن، حدیث اور اسلامی اصولوں کی تعلیمات کو عام کیا۔ آپ کے اقوال اور خطبات، نہج البلاغہ، آج بھی اسلامی فلسفے اور حکمت کا خزانہ ہے۔ خلافت۔ حضرت علی 35 ہجری میں خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کی خلافت کے دوران مسلمانوں کو فتنہ و فساد کا سامنا کرنا پڑا۔ 1 جمل کی جنگ۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبر کے ساتھ اختلافات کے نتیجے میں یہ جنگ ہوئی۔ 2 صفین کی جنگ۔ یہ جنگ حضرت معاویہ کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے ہوئی۔ 3 تحکیم۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کا سبب بنا، لیکن حضرت علی نے ہمیشہ اتحاد کو ترجیح دی۔ اسلامی خدمات۔ 1 عدل و انصاف۔ حضرت علی نے اپنی خلافت کے دوران عدل و انصاف کو فروغ دیا۔ 2 زہد و تقوی۔ آپ کی زندگی سادگی، زہد اور تقوی کا نمونہ تھی۔ 3 علمی خدمات۔ اپنے قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا اور اسلامی فقہ کی بنیاد رکھی۔ 4 مسلمانوں کی رہنمائی۔ آپ نے ہمیشہ امت کو اتحاد اور بھائی چارے کی تلقین کی۔ شہادت۔ حضرت علی کو 40 ہجری میں ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیا۔ آپ کو نماز فجر کے وقت کوفہ کی مسجد میں شہید کیا گیا۔ صفات اور کردار۔ 1 شجاعت۔ حضرت علی کی بہادری بے مثال تھی۔ 2 علم۔ آپ علم کا سمندر تھے اور مسائل کو حکمت سے حل کرتے تھے۔ 3 تقوی۔ آپ کی زندگی عبادات اور اللہ کی محبت سے ممور تھی۔ 4 انصاف۔ آپ نے ہمیشہ عدل و انصاف پر زور دیا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ اختتام۔ حضرت علی کی زندگی ہمیں دین کی خدمت، شجاعت اور حق و انصاف کے قیام کا درس دیتی ہے۔ آپ کی شخصیت رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشل راہ ہے۔ آپ کی قربانیاں اور خدمات اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری اسلامی تاریخ میں بے مثال ہے۔ آپ نے تقریباً تمام بڑی جنگوں میں حصہ لیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیشہ پیش رہے۔ آپ کو نبی کریم کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیا جاتا ہے اور میدان جنگ میں آپ کی بے مثال بہادری نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے۔ اہم جنگوں میں حضرت علی کا کردار۔ 1 غزوہ بدر، 2 ہجری۔ یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی جس میں 313 مسلمانوں نے 1000 کفار مکہ کا سامنا کیا۔ حضرت علی نے اس جنگ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ نے کئی نامور کفار کو واصل جہنم کیا جن میں ولید بن عتبہ شامل تھے۔ آپ کی بہادری کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ 2 غزوہ احد، 3 ہجری۔
اس جنگ میں مسلمانوں کو ابتدائی طور پر نقصان پہنچا، لیکن حضرت علی نے نبی کریم کی حفاظت کے لیے شجاعت کا مظاہرہ کیا، اپنے کفار کے کئی حملے ناکام بنائے اور کئی جنگجوؤں کو شکست دی۔ حضرت علی کے کارنامے اس جنگ میں اسلام کے دفاع کے لیے اہم تھے۔ 3 غزوہ خندق 5 ہجری۔ غزوہ خندق میں کفار نے مدینہ کا محاصرہ کیا۔ کفار کے مشہور جنگجو عمرو بن عبد نے میدان جنگ میں مسلمانوں کو للکارا۔ حضرت علی نے اس چیلنج کو قبول کیا اور عمرو کو شکست دے کر اسلام کی عظیم فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں آپ کی بہادری کو نبی کریم نے سراہا۔ 4 فتح خیبر 7 ہجری۔ خیبر کا قلعہ یہودیوں کا مضبوط گڑھ تھا اور اسے فتح کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ نبی کریم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی کو جھنڈا دیا گیا اور اپنے خیبر کا مضبوط دروازہ توڑ کر قلعہ فتح کیا۔ خیبر کی فتح اب کی بہادری کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ 5 غزوہ حنین 8 ہجری۔ غزوہ حنین میں کفار نے مسلمانوں پر شدید حملہ کیا اور کئی مسلمان وقتی طور پر منتشر ہو گئے۔ حضرت علی ان چند صحابہ میں شامل تھے جو نبی کریم کے ساتھ ڈٹے رہے اور کفار کا سامنا کیا۔ اب کی ثابت قدمی کی بدولت مسلمان دوبارہ منظم ہوئے اور فتح حاصل کی۔ 6 غزوہ تبوک 9 ہجری۔ غزوہ تبوک میں حضرت علی کو مدینہ میں نبی کریم کا نائب مقرر کیا گیا تاکہ اسلامی ریاست کی حفاظت کی جائے۔ اس جنگ میں بھی اپنے حکمت اور تدبیر سے مسلمانوں کی قیادت کی۔ خلفائے راشدین کے دور میں جنگوں میں کردار۔ جنگ جمل 36 ہجری۔ حضرت علی کی خلافت کے دوران حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبر کے ساتھ اختلافات کے نتیجے میں یہ جنگ ہوئی۔ حضرت علی نے جنگ کے بعد صلح کی کوشش کی اور اتحاد کو ترجیح دی۔ جنگ صفین 37 ہجری۔ یہ جنگ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی۔ اپنے ہمیشہ امت مسلمہ کے اتحاد اور انصاف کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ جنگ ناروان 38 ہجری۔ یہ جنگ خارجیوں کے خلاف لڑی گئی جو حضرت علی کی خلافت کے خلاف تھے۔ حضرت علی نے اس جنگ میں خارجیوں کو شکست دی اور اسلامی ریاست کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ حضرت علی کی جنگی خصوصیات۔ 1 شجاعت اور بہادری۔ حضرت علی میدان جنگ میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے اور دشمنوں کو شکست دیتے۔ 2 عدل و انصاف۔ اپنے جنگوں میں بھی عدل و انصاف کو مقدم رکھا اور کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ 3 حکمت اور تدبیر۔ آپ کی جنگی حکمت عملی اور قیادت نے مسلمانوں کو کئی جنگوں میں فتح دلائی۔ 4 وفاداری۔ حضرت علی نے ہمیشہ نبی کریم اور اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جان پیش کی۔ حضرت علی کی جنگی خدمات اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم حصہ ہے۔ اپنی بہادری، حکمت اور قربانیوں سے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور امت مسلمہ کو اتحاد کا درس دیا۔